ہیں مسابقہ قرآن کریم میں، اس کے کیا غرض و مقاصد ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھاگلپور کی سرزمین پر بار بار میری حاضری ہوئی ہے اور یہاں بڑے اچھے دعوتی اصلاحی پروگرام منعقد ہوتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ پیر دمڑیا خانقاہ کے احاطے میں بھاگلپور کے شہر میں ایک بڑا ہی مبارک اور مقدس پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے حفظ اور تجوید کا ایک انعامی مقابلہ ہے۔ اس کو عربی میں مسابقۃ قرآنیہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے اور اس کے حفظ کرنے اور اس کی تجوید کا شوق دلانے کے لیے نئی نسل کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، جوان ہیں، ان کو قرآن پاک سے جیسی محبت ہونی چاہیے، اس کا جو شوق ہونا چاہیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کہ جس کے ذریعے ایک طرف سے قرآن پاک کی قرأت کا حفظ کا مظاہرہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے موضوع پر قرآن کی عظمت اور قرآن کی افادیت اور قرآن کی اہمیت اور قرآن کے انقلابی پیغام کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس طرح کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے استعمال کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی، تو یہ جلسہ صرف بھاگلپور میں اور شاہ مارکیٹ میں منحصر نہیں رہے گا۔ یہ جلسہ جس وقت منعقد ہوگا پورے ہندوستان تک پہنچے گا، پاکستان اور بنگلہ دیش تک پہنچے گا، اور دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچے گا۔ تو آج یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ فضاؤں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے، اس نے اس کے آلات انسانوں کو عطا فرما دیے ہیں۔ جو بات بہت ہی محدود پیمانے پر ہوا کرتی تھی، مجمع نہ بھی ہو تو بھی وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے آج کا جو پروگرام ہے قرآن کے پیغام کے سلسلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابھی ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق مسلمانوں کو اور جو مسلمانوں کی جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، پوری دنیا میں ذمہ داری ان کی قرآن کے ذریعے متعین کر دی گئی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے امت کو کام سونپا گیا ہے۔ جو کام ہے وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ہے، کہ بھلائی کی تلقین کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ سب کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، جینوں کو، بدھسٹوں کو، مذہب والوں کو، غیر مذہب والوں کو، سب کو یہ بتانا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کا موقع ہو یا الیکشن کے علاوہ کوئی موقع ہو، ہر موقع پر جو بات سچی ہے، حق ہے، اور جو ملک کے لیے بہتر ہے، قوم کے لیے بہتر ہے، انسانوں کے لیے بہتر ہے، وہ مسلمانوں کو کہنا بھی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک مجمل سی بات ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ حق کی ہے اور سچ کی ہے، اور یہ کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور جہاں پر بھی استحصال کیا جائے گا اور جہاں پر بھی تفریق کی جائے گی، فرقہ واریت کا ماحول بنایا جائے گا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو اب کون حق کے ساتھ ہے اور کون غلط رخ پر ہے، اسے طے کرنا پڑے گا باشعور انسانوں کو۔ حضرت ابھی ایک نقاب کے معاملے سے راجستھان میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے کرناٹک میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی بھاگلپور میں بھی ایک بچی کو نقاب کے سلسلے میں ڈانٹ ڈپٹ کیا گیا ہے کالج وغیرہ میں، تو کیا نقاب کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا پورا چہرے کو ڈھک لینا ضروری ہے؟ نقاب کا جو مسئلہ ہے، یہ شریعت اسلامی کی روح سے، اس میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ شرم اور حیا کا لحاظ کرتے ہوئے پورے جسم کو ڈھکنا چاہیے اور چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ ایک رائے علماء کرام کی یہ ہے، اور اس کے مطابق عمل ہے شام میں، عراق میں، مصر میں، فلسطین میں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، صرف آنکھیں کھلی ہو کے راستہ دیکھا جا سکے جب باہر نکلنا ہے، چلنا ہے۔ گھر میں ظاہر ہے کہ برقع نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے، گھر میں آدمی بے تکلف رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے تو غیروں کی نگاہیں نہ پڑیں، اور غیروں کی نگاہیں کسی خاتون کے جسم کو نہ دیکھیں،
اس وجہ سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ خاتون کا جو مقام ہے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے معاشرے کی، تو تھوڑی دیر کے لیے جب اسے کسی ضرورت سے باہر جانا ہو تو وہ برقعے کا اور نقاب کا لحاظ رکھے، باقی 24 گھنٹے اس کے معمول کی زندگی کے ہیں، جہاں نہ کوئی برقع ہے، نہ کوئی نقاب ہے اور نہ کوئی پردہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ حفاظت کے لیے، آپ کے پاس اگر سونا ہے اور نوٹوں کی گڈیاں ہیں تو آپ دکھاتے ہوئے نہیں جاتے ہیں راستوں میں، یہ دیکھو میں گڈی لے جا رہا ہوں اور میں یہ سونا لے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لفنگے، کتنے چور اچکے موجود ہیں معاشرے میں جو آپ کی دولت کو لوٹ لیں گے۔ اس سے زیادہ جو سینسٹیو چیز ہے، اس سے زیادہ جس کی حفاظت کرنی چاہیے وہ عورت کا عورت ہونا ہے، اس کی نسوانیت ہے، اس میں جو اللہ نے کشش رکھی ہے اس کو اگر کھلا رکھا جائے گا اور اس کی جسم کی زیبائش اور آرائش دکھائی جائے گی تو کتنے بگڑے ہوئے نوجوان لفنگی، چور اچکے، بدماش، شرابی ہیں جو اس عورت کی عزت کو تار تار کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی فکر ہی یہی۔ تو جس کو بھی اپنی عزت عزیز ہے، اپنی بچی کی، اپنی ماں کی، اپنی بہو اور بیٹی کی عزت عزیز ہے، ابرو عزیز ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پردے میں رکھے۔ یہی ہندو مذہب کہتا ہے، یہی اسلام کہتا ہے، یہی کرسچینٹی کہتی ہے، یہی جیوازم کہتا ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں معتبر وہ سب یہی کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیجیے عیسائی ننیں ہیں جو پورے پردے میں رہتی ہے، یہودی جو مذہبی خواتین ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ہندو جو مہذب خواتین ہیں وہ اپنی ساری کو اس طرح سروں پر ڈال لیتی ہیں کہ گھونگھٹ بن جائے۔ یہ سب جگہ ہے، جو بھی شریف معاشرے ہیں اور جو مذاہب ہیں ان کے اندر پردہ ہے، اور اسلام نے بھی اس پردے کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسا شریفانہ عمل ہے جس پر اتفاق ہے تمام انسانوں کا، جو شریف انسان ہے ان کا اتفاق ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ آج جو ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں اور تمام سیاسی پارٹی ایک پارٹی کی جانب جا رہی ہے اور ایک دوسری جماعت بن رہی ہے، تو اس میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے یہاں کے عوام کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی بھی اپنی اہلیت ثابت کرتی ہے اور وہ ملک کو صحیح معنی میں ترقی دیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونے دینا ہے، ذات پات کا نظام نہیں چلنے دینا ہے، اگر کوئی پارٹی ایسا کرتی ہے اور وہ انصاف کی ترازو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور ظلم سے بچنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ مستحق ہے، وہ چاہے بی جے پی ہو یا وہ کانگریس ہو یا وہ کوئی اور علاقائی پارٹی ہو۔ جس پارٹی کا صحیح ایجنڈا ہو اور اس پر عمل کی سنجیدہ کوشش ہو، یہ محسوس ہو، تو لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہندوؤں کی پارٹی، یہ مسلم پارٹی، یہ فلاں ذات کی پارٹی۔ اس سے اوپر ہو کر پورے ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ فلاح اور بہبود کا طریقہ کار کیا ہے اور ترقی کون دے سکتا ہے اور فرقہ واریت کا خاتمہ کون کر سکتا ہے، جس کے بارے میں بھی اس سلسلے میں لوگوں کو اطمینان ہو۔ ہم اپنی رائے تو کسی پر مسلط کر بھی نہیں سکتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب پڑھ لکھ گئے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی بالغ ہو گئے سیاسی اعتبار سے، وہ جانتے ہیں کہ سیاست میں کس کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچوں کی طرح ان کو پڑھائیں، ہم ان سے کہتے ہیں اپنی آزادی سے آپ اپنا ووٹ استعمال کیجئے اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون سی پارٹی ملک کے لیے اچھی۔